دل سے پوچھے تیرے تیر نیم کش کو، کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیر نیم کش کو، یہ خلش کہاں سے ہوتی جو جگر کے پار ہوتا۔ اور کیا شعر تھا اس کا، بنے ہیں دوست ناسے والا۔ بہرحال کوئی چارہ ساز ہوتا، کوئی غم گسار ہوتا، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نابادہ خار ہوتا۔ یہ مسائل تصوف، یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نابادہ خار ہوتا۔ یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست ناسے، کوئی چارہ ساز ہوتا، کوئی غم گسار ہوتا۔ کیا 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 کیسا کیسا عمدہ شعر ہے اس غزل میں۔ کون لوگ آپ کو زیادہ پسند ہیں شعر کی دنیا میں؟ اچھا شعر کہنے والے؟ نہیں، یہ تو بڑی وسیع اس کی سیاسی قسم کا بیان ہے۔ ویسے دیکھیں ہمارے چونکہ جو شعر کہتا ہے اس کا یہی گمان ہے کہ وہ بہت اچھا شعر کہہ رہا ہے، یہیں سے تو اس کا زوال شروع ہوتا ہے اگر وہ یہ سمجھنے لگ جاتا ہے، کیونکہ جب آپ مطالعہ کرنے نکلتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے آپ اپنے آپ کو زیرو کرتے چلے جاتے ہیں۔ کون لوگ ویسے زیادہ؟ دیکھیں غالب تو ہر دور میں غالب رہے، اس کے بعد میر، اور جو ہمارے کلاسک ہیں وہ بنیادیں ہیں ہماری، ظاہر ہے ہم نے انہی پہ یہ عمارت کھڑی ہوئی ہے۔ موجودہ دور میں جو لوگ شعر کہہ رہے ہیں، موجودہ دور میں ہمارے نوجوان بہت اچھے شعر کہہ رہے ہیں، لیکن کسی ایک کا نام لے کے بڑی زیادتی ہوگی۔ اور ویسے بھی میں شاعر سے زیادہ شعر پہ توجہ دیتی ہوں کہ آپ یہ بڑی بے انصافی ہو جاتی ہے ان لوگوں کے ساتھ جو کہ بالکل جونیئر ہیں اور بہت اچھا شعر کہہ رہے ہیں، اور آپ ان کو پھر کلاسیفائی کر دیتے ہیں کہ یہ اس دور کا لڑکا ہے یا یہ پرانے لوگ ہیں۔ اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ آئی تھنک شعر کو آپ معیار بنائیں، نہ کہ شاعر کو۔ لیکن بہرحال شاعر اور شعر کو الگ تو نہیں کیا جا سکتا۔ نہیں، اچھے شعر کو تو الگ کیا جا سکتا ہے نا، کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو بے شمار دنیا میں جتنا بھی کام ہے، بلکہ بہت ساری معتبر اور مقدس کتابیں بھی جو ہیں وہ بھی اپنے خالق کے ذریعے سے ہی وجود پاتی ہیں، اور ان کی معتبریت جو ہے وہ خالق کے وجود سے ہوتی ہے۔ بالکل، آج کے دور میں تو آپ وسیع بڑے دکھ کی بات ہے کہ یہ ساری چیزیں چھینی جا رہی ہیں اپنی قوم سے۔ جیسے او لیول اے لیول آ گیا ہے، اس میں ہماری قوم کے سارے ہیرو بھی چلے گئے، ہماری قوم کے سارے شاعر بھی ایک سائیڈ میں ہو گئے ہیں۔ جو بھی بچے پڑھ رہے ہیں یا سیکھ رہے ہیں وہ برٹش کا سسٹم جو ہے وہ لے کے آ گئے۔ آپ نے اپنے بچوں کو کس طریقے سے یعنی کہ جو اپنی جو کلچرل جو ثقافتی روایات ہیں اسے کیسے جوڑ کے رکھا ہے؟ کیا اس کے لیے کوشش کرتے ہیں؟ تھوڑی ہسٹری ضرور بتائی ہے میں نے، جو کہ میرے خیال میں بہت ضروری ہے اپنے بچوں کو بتانے کے لیے، کہ جیسے ٹیپو سلطان جیسے ہمارے ہیرو، جیسے محمد بن قاسم تھے، جیسے یہ جتنے ہیرو تھے ہمارے، اگر آج کے بچوں کو، آپ باہر کے بچوں کی تو بات چھوڑ دیں، یہاں پاکستان میں رہنے والے بچوں کو اگر ان کے بارے میں پوچھا جائے تو میرے خیال میں کسی کو ہمارے ہیروز کا نہیں پتہ جو ہمارے ریئل ہو۔ قائد اعظم کا پوچھ لیں، اس کے بعد پہلے ان سے پہلے تو آپ مذہب کی کتابوں کو لے آئیں، قرآن شریف کو لے آئیں۔ کیا کتنے بچوں کو یہ اسلامک تعلیم سے دور کر دیا گیا، یہ لیول اور وہ لیول نے، تو مطلب یہ چیزیں پھر کلچر کو دور کر دیا گیا۔ اس پہ ستم ظریفی کے ہمارے ہاں انڈینز مووی چل رہی ہیں، ہمارے بچوں کے ہیرو شاہ رخ خان بن گئے۔ ابھی آج میں دیکھ رہی تھی تو کٹرینہ کیف کی کمرشل ہے ہر جگہ پہ، بالوں کے لیے دے لیں، ڈینٹر لے لیں، جو بھی دیکھ لیں، دانت بھی اسی کے اچھے ہیں، بال بھی اسی کے اچھے ہیں، اچھے تو ہیں بھی ویسے، لیکن کیا ہمارے ملک میں شک نہیں ہے گا، نہیں ٹھیک ہے اس کا لیکن ہمارے پاس بھی بڑے بڑے خوبصورت مطلب یہ تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ اپنے فنکاروں کے ساتھ بھی زیادتی کرتے ہیں۔ ٹھیک بات ہے، جب ہم باہر سے ان کی تصویر لگتے ہیں تو کیا ہمارے جو ماڈلز ہیں ان کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی کہ ہم میں کیا کمی ہے؟ تو اسی طرح سے ہر چیز میں، شاعری میں بھی لے لیں، ہر چیز میں لے لیں، ہم لوگ کچھ پتہ نہیں کیا کمپلیکس میں آ گئے ہیں یا ہمیں اپنے آپ پہ اعتماد رہا نہیں ہے۔ آپ ایک ایسی سوسائٹی میں رہتی ہیں جس کے بارے میں ایک تاثر یہ ہے کہ بہت پوری دنیا کے لوگ جو ہیں، میں ان کی پالیسیز کی بات نہیں کر رہا اور ان کی ٹاپ براس کی بات نہیں کر رہا، لیکن اس سوسائٹی کو پوری دنیا کے لوگ مل کے چلاتے ہیں۔ جو دنیا کے بہترین ہنرمند ہیں وہ ان کو اپنے اندر ضم کر لیتے ہیں، ان کو گرین کارڈ آفر کرتے ہیں، اور پھر لوگ ان کے سسٹم کو ایک خاص سطح تک، اس سے اوپر تو نہیں، خاص سطح تک چلاتے ہیں۔ وہاں پہ کیسے پاکستانی اور انڈینز کا جو
آپس کا میل دیکھیں ملاپ ہے وہ کیسا ہے؟ یہ بات صرف کہنے کی حد تک ہے. آپ اپنے ملک کا ایک ادارہ لے لیں, نادرا لے لیں, جب یہ کام کرنے پہ آئے, جب انہوں نے آرگنائز کرنا چاہا لوگوں کو, ہر بندہ جو ہے کیا کمپیوٹرائز نہیں ہو گیا نا. اسی طرح سے اگر ہمارے ملک کے لوگ چاہیں تو کیا دوسرے لوگوں میں, دوسرے شعبوں میں یہ اس جو ٹیکنالوجی ہے اس کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں؟ میرے خیال میں میرا سوال یہ تھا کہ وہاں جہاں آپ رہ رہی ہیں وہاں پہ پاکستان اور انڈینز کا آپس میں کس طریقے سے مل جل کے کام کرتے ہیں؟ اچھا نہیں, وہ تو بات جو پہلی بات کا میں جواب دے رہی ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ٹیکنالوجی کی بات آپ نے کی ہے, تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ٹیکنالوجی ہمارے ملک میں بھی استعمال ہو سکتی ہے. جیسے اگر اس کو ٹیکس دینے والوں پہ ٹیکنالوجی لے آئیں, جو چند لوگ ہیں جن کے نام ہے وہ ٹیکس دے رہے ہیں, اور اگر نادرا ایک سسٹم کو آرگنائز کر سکتی ہے تو باقی سارے سسٹم آرگنائز کیوں نہیں ہو سکتے ہیں؟ ٹھیک بات. باقی انڈینز اور پاکستانیوں کی جہاں تک بات ہے, انڈینز ہی نہیں باقی سارے لوگوں نے بھی بہت سٹرونگ لابی بنائی اپنی, اور انہوں نے اپنے بچوں کو پارلیمنٹ تک لے کے گئے ہیں, انہوں نے اپنے بچوں کو لا پڑھایا ہے, انہوں نے توجہ دی اس پہ اور سپورٹ کیا اپنے لوگوں کو. میرے خیال میں پاکستانی واحد قوم ہے جو انڈیویجولی ہر ماں باپ چاہتا ہے ہمارا بچہ ڈاکٹر بنے. اس سے آگے اس کی سوچ نہیں جاتی ہے کہ ڈاکٹر بن جائے یا انجینئر بن جائے, اور پیسے ہم نے کس طرح سے بنانے ہیں. ہم لوگوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہم نے مقام کس طرح سے بنانا ہے, ہم یو ایس اے میں بیٹھے ہوں, کس طرح سے بیٹھے ہوں. ہاں, میرا کنٹریبیوشن یہ ضرور ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو, بیٹی میری جسٹس پالیسی میں پی ایچ ڈی کر رہی ہے, بیٹا میرا فائن آرٹ میں ماسٹر کر رہا ہے, اس سے چھوٹا کرمنل لاء میں کر رہا ہے. اسی طرح سے جو بھی چند اور دوست ہیں ہمارے, ہم لوگوں نے یہ بچوں کو اب اس طرف لے کے جا رہے ہیں کہ ہماری آواز جو ہے نا پارلیمنٹ تک پہنچے, ہمارے بچے وہاں جا کے یا جو امریکن بیوروکریسی ہے اس میں یا جوڈیشری جو ہے ان کی وہاں پہ ہماری نمائندگی جو ہے وہ ہونی چاہیے. اچھا, ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ جو برطانوی پارلیمنٹری سسٹم ہے, پارلیمانی سسٹم ہے, اس میں کمپیریٹیولی پاکستانیوں کی جو پوزیشن ہے وہ زیادہ مضبوط ہے. نہیں, آپ یہ نہیں کہہ سکتے, وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ زیادہ لوگ ہیں اور مطلب نعرے بازی زیادہ ہے. سسٹم میں نہیں کہہ سکتے. سسٹم تو وہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے جو آپ کا ایک لاء آپ کے لیے سسٹم میں تو ہے. وارسی صاحبہ کو اگر آپ دیکھیں جو غالباً لیبر پارٹی کی ہیڈ ہے نا, کیسے صاحب؟ نہیں, اس طرح سے تو بہت سارے ہمارے لوگ بھی کھڑے ہوئے ہیں, مطلب انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا. ایک مین ٹائم اسٹریم پارٹی کی سیکرٹری جنرل ہونا یا ہیڈ ہونا یا ٹاپ پوزیشن میں ہونا بہرحال ایک معنی رکھتا ہے. وہ ایک یہ لے لیں کہ جیسے وہاں پہ ایجوکیشن بہت ہی کم تھی, ان میں سے اٹھ کے ایک بندہ تھوڑا آگے نکل گیا. لیکن اگر جیسے دیکھیں امریکہ میں جتنے ہمارے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, ڈاکٹرز ہیں, انجینئر ہیں, سب ہیں, ہر شعبے میں ہیں. اس طرح سے صرف انہوں نے توجہ نہیں دی تو لابی کی طرف نہیں دی کہ لاء پڑھیں, ہم آواز جو ہے اپنی ایک اٹھا سکیں جا کے پارلیمنٹ میں, کہ جیسے ٹیررسٹ کہا گیا ہمیں, تو ہم یہ کہہ سکیں کہ مطلب ہم نے ڈیفائن کیسے کرنا. کیا وجہ ہے؟ کیا امریکہ جو پاکستانی گئے تھے آپ سمجھتی ہیں کہ وہ زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے؟ نہیں, ایجوکیٹ نہیں کیا گیا, ایجوکیٹ نہیں کیا گیا. کہ جیسے یہ کیا بنیادی فرق کیا ہے؟ چونکہ ہمارے پاس دیکھیں نا, سرور صاحب بھی ہیں, اس کے علاوہ ایک صاحب اور ہیں جو کشمیر سے ہیں, میرپور خاص سے ہیں غالباً, 3-4 لوگ ہیں جو لارڈ نذیر صاحب جو ہیں, تو 3-4 لوگ ہیں وہاں جو نمایاں پاکستانی ہیں. لیکن امریکہ میں ہمیں اس طرح کا کوئی نام, جبکہ وہاں پہ بھی اوپن چوائس ہے, آپ الیکشن لڑ بھی سکتے ہیں, اور جو پاکستانی نژاد جو پاسپورٹ ہولڈر ہیں ان کے پاس پوری چوائس ہے. وہاں کا لاء ہے کہ آپ وہاں کے بورن ہونے چاہیے, جو کہ نہیں, تو ایک نسل کے تو بچے پیدا ہوئے ہیں نا وہاں جو وہاں کا پاسپورٹ ہولڈر ہیں, جو پاسپورٹ ہولڈر. میں بات کر رہی ہوں کہ کسی نے توجہ نہیں دی اس طرف, ایجوکیٹ نہیں کیا. ویسے بھی ہم نے اپنے آپ کو بھی ایجوکیٹ نہیں کیا. کہ جیسے میں ابھی پچھلے دنوں بھی ایک انٹرویو ہو رہا تھا, اس میں پوچھ رہے تھے کہ جی کیسے, جیسے ایک ایئرپورٹ کی بات لے لیں کہ ایک بندے کو روک کے پوچھا گیا تھا کہ کشمیر کا کیا مسئلہ ہے, تو بھارت کا وہ آدمی وہیں پہ رک گیا, اس نے کوئی 15-20 منٹ لگائے اس بندے کو کنونس کرنے کے لیے کہ یہ ہمارا رائٹ ہے. ہمارے کسی بھی پاکستانی کو پوچھ لیں کہ مسئلہ کیا ہے, تو میرے خیال میں بیسک کوئی بھی نہیں جانتا, میں بھی نہیں جانتی تھی, میں نے بھی اپنے آپ کو ایجوکیٹ کیا, اس کے بعد اپنے بچوں کو بتایا. ٹھیک ہے, ہم یہیں سے گفتگو شروع کریں گے. جب واپس آئیں گے سلامت علی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, عذرا سلامت صاحبہ ہیں, ریحانہ قمر صاحبہ ہیں. چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ٹیون پی ٹی وی.
تجھے